الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم واپس سورہ نحل میں آتے ہیں اور آیت نمبر 9 جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل سر ساری سورہ بنی اسرائیل، اور اس میں آیت نمبر 9 میں پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں جو میں کر چکا ہوں، اور جس کی تفصیل میں ہم نے پورا تعارف قرآن بزبان قرآن 4 لیکچرز اور قرآن کریم حدیث کی روشنی میں 2 لیکچرز بڑی تفصیل سے ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس موجود ہیں، اور آپ کو اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنی قرآن کی ہر آیت اہم ہے، لیکن اس میں تو قرآن کی جو پیش کی گئی ہے کہ قرآن کس عظیم و مرتبہ کی کتاب ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے انسان کو۔ ترجمہ پھر سن لیجئے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ وہ جو صراط مستقیم کی دعا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا یہ جواب ہے۔ اور پھر اس کے آگے فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ نیک عمل کی مختصر ایک جملے میں تعریف کیا ہوگی؟ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ سر وہ عمل جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ ایکسیلنٹ، وہ عمل صالح ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اس طرح کیا جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو، اور صرف مقصد اللہ کی رضا ہو، یہ ہے عمل صالح۔ اور فرمایا ان لہم اجرا کبیرا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اچھا، ان لہم اجرا کبیرا میں کون سا لفظ ہے جو بہت اہم ہے؟ اجرن کبیر، جی، اجرن کبیر، اجرن کبیر، کیوں؟ اچھا، کیوں اہم ہے؟ انتہائی اہم ہے، کیوں؟ بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں آپ سب لوگ ذرا غور کیا کریں ان الفاظ پر، آیت کے مضمون پر اور اس کے مختلف پہلوؤں پر۔ یہ اجرن کبیرہ کون کہہ رہا ہے بھلا؟ بتائیں مجھے۔ اللہ تعالیٰ۔ ہاں، تو پھر آپ سوچیں کہ وہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ کوئی انسان کتنا ہی دولت مند ہو، وہ اجر دینے میں کنجوسی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں کہ اگر یہ خزانے ہم جو اللہ کے پاس خزانے ہیں نا، یہ کسی انسان کو دے دیتے تو وہ بہت بخل سے کام لیتا کہ کہیں یہ ختم ہی نہ ہو جائے۔ تو انسان کی یہ حالت ہے، اور رب جو ان خزانوں کا مالک ہے، جس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان لہم اجرن کبیرہ، سوچیں کہ ہم کیوں نہ اس عمل صالح کو کریں، کیوں نہ اس قرآن کے راستے پر چلیں، جبکہ یہ وعدے اللہ جو کر رہے ہیں، یہ وعدے نہ کوئی کر سکتا ہے نہ ان کو پورا کر سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ بات کلیئر ہے؟ اچھا، اب جب یہ صورت نازل ہوئی ہے مکی دور کے آخر میں، تو اس کا ایک اور مقصد بھی ہے۔ یہ جو معنی اس کے ہیں نا، اس کے علاوہ اس کے شان نزول یا وقت نزول کے حوالے سے بڑی خاص بات ہے۔ وہ کیا ہے بھلا؟ سر یہ یہود اور نصارہ کو، مشرکین مکہ کو دعوت دے۔ شاباش شاباش، کہ ان کو کہا جا رہا ہے بدبختو، یہ وہ کتاب ہے
جو تمہیں دنیا میں صراط مستقیم روشن کرے گی، اس پر چلو گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ تو تینوں کو جو اس وقت مخالفین کے اس میں سر فہرست تھے، یہود ہوں، نصارہ ہوں یا مشرکین مکہ، ان تینوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دعوت ہے اس پر ایمان لانے کی، یہ سراسر تمہارے لیے انتہائی عزت اور اجر کا باعث ہوگی۔ یہ راجیہ کسی کا جنجوعہ صاحبہ، آپ کا موبائل کھلا ہے، پلیز بند کریں۔ ناشتے بنا کے دے رہی ہیں اور مائک کھلا ہوا ہے۔ سارے لوگ اپنے مائک بند کریں۔ اجمل صاحب اپنا مائک بند کریں۔ اچھا، تو پلیز اس بات کو نوٹ کریں، کتنے بدبخت ہیں آج کے دور کے نام و نہاد مسلمان کہ وہ اس کتاب کا مقام و مرتبہ نہیں جانتے، اس کو چھوڑ کر دنیا کی متاع و قلیل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جب مریں گے تو سب یہیں چھوڑ کے جائیں گے، اور وہاں موت کا وقت ہو، برزخ ہو، محشر ہو، حساب و کتاب کا سخت ترین وقت ہو، وہاں جو چیز کام آئے گی وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اس کو اچھی طرح پلے باندھ دیں۔ اچھا، کوئی سوال آیت نمبر 9 کے بارے میں؟ اب چلیے آیت نمبر 10 میں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں، انہیں یہ خبر دیتا ہے قرآن کہ ان کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں پہلے تو سوال یہ آئے گا کہ یہاں آخرت پر ایمان کو سامنے رکھ کے بات کی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان اس شخص ہوگا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا یہ یوم آخرت اللہ کا یوم حساب ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے خود حساب لینا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو ایمان وہ لائے گا اللہ تعالیٰ پر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پر ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو سب سے اہم حکم ہے نا، وہ ہے ایمان بالآخرہ۔ اچھا، ایمان بالآخرہ کیوں سب سے اہم حکم ہے؟ جلدی بتائیں۔ آخرت ذہن میں رکھے گا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے گا، آخرت کو بھول کے بندہ بالکل لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، بات یہ ہے، آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر اس کو آخرت کا یقین ہوگا نا، یہ ایمان ہم بھی سب کہتے ہیں، آخرت کا یقین کہ یہ ہوگا، میں ایک ایک عمل میں پھونک پھونک کے قدم رکھوں گا۔ تو آخرت کا یقین بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں نے 3 جگہ بتایا ہے کہ قرآن کے سے استفادہ صرف وہ لوگ کر سکیں گے جن میں ایک اہم چیز جو ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورہ بقرہ کی 2 سے 4، سورہ نحل کی آیت 2 اور 3، اور اسی طرح بالکل شروع کی آیات سورہ لقمان کی۔ ذرا دیکھ لیں، الفاظ ہیں باقاعدہ تینوں جگہ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تو اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے اہم بات یہ کہ آخرت کا یقین۔ آج ہمارا مسئلہ اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمیں آخرت کا یقین نہیں ہے، ہم لاکھ کہیں، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اچھا، پھر اس آخرت کے یقین کو بندے کے اندر یہ یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ترکیب رکھی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، جی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اس پہ عمل دعوت کرنا۔ دیکھیے یہ باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لیے قرآن، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اصل بات یہ ہے کہ قرآن نے کوئی صفحہ خالی نہیں ہے۔ آپ نماز میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ خود مالک ہے، حساب و کتاب وہ خود ہر بندے سے لے گا۔ تو آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لیے آخرت کا مضمون قرآن میں جس شدت سے، جس کثرت سے بیان ہوا ہے، اسی کے مطابق ہم اس کو سمجھیں، اور وہ تلاوت آیات سے آئے گا جو آپ کہہ رہے ہیں۔
यहाँ एक बात देखें कि ये जो आयत नंबर 10 है, ये आपको पता है कि उस जमाने में मुशरिकीन मक्का ये कहते थे भाई आखिरत वाखिरत नहीं होनी, इसलिए कि ये जब मर के मिट्टी हो जाएगा बंदा तो अल्लाह नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह कैसे उठाएगा। ये था उनका सबसे बड़ा एतराज। अब उस एतराज के लिए कभी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि ले आओ इन मुर्दों को जिंदा करके दिखा दो, ले आओ अजाब जिसकी तुम रोज रोज धमकियां देते हो। तो अल्लाह ने स्ट्रेट अवे कहा कि जो ईमान नहीं लाएगा आतदना लहुम अजाबन अलीमा, हमने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो आयत नंबर 11 में साफ सीधा इंजार, वार्निंग। अच्छा, अब इंसान की एक अजीब फितरत का जिक्र है आयत नंबर 11 में। उसकी अजीब व गरीब नफ्सियात क्या है? वो यदउल इंसानु बिल खैर दुआअहु बिल खैर, बेशर्री, सॉरी, व यदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिल खैर। इंसान शर उसी तरह मांगता है जिस तरह खैर मांगनी चाहिए। अच्छा, अब इंसान की नफ्सियात क्या है? वो अल्लाह से खूब दुआएं करता है कि अल्लाह ये खैर भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। और काफिर क्या करता है भला? जल्दी बताएं। वो अंबिया से कहता है, मुशरिकीन मक्का कहते थे जल्दी करो ना, वो अजाब लाओ, लेके आओ जिसके तुम रोज रोज हमें धमकियां देते हो। ये है काफिरों की नफ्सियात कि वो शर को इतना ही जल्दी चाहते हैं जितना मोमिन खैर में जल्दी चाहता है। इसकी वजह क्या है भला? क्या वजह है? उनको आखिरत पे वकान अल यकीन नहीं। इंसान अजूला। आखिरत पे यकीन ना एक्सीलेंट होने डॉक्टर की। साहब, आपने कमाल। वकान अल इंसान उजूला, इंसान बड़ा ही जल्दबाज वाक़या हुआ है। नेक हो तो अल्लाह की रजा के लिए जल्दी करता है, और अगर गुमराह हो तो कहता है, नबियों को चैलेंज करता है। हालांकि उसको पता है, वो देख चुका है, तारीख पे सारा सब्त है कि देखें किस तरह अल्लाह ताला ने, मैं आपको बताऊं, मक्की सूरतें कोई 86 है और 30 से जायद सूरतों में जिक्र है उन कौमों की तबाही का जिन कौमों ने रसूलों को ये चैलेंज दिए। अल्लाह ताला ने दुनिया में उनको तबाह बर्बाद किया अजाब के देकर। तो ये इंसान की जो जल्दबाजी है ना कि नेकी पे हो, बिल्कुल ठीक करता है, अल्लाह से कहता है कि मैं जल्द अज जल्द बेहतरीन इंसान बन जाऊं। लेकिन जब बुरा होता है, जो दुनिया परस्ती में, माल परस्ती में, हवस परस्ती में अंधा होता है, वो अंबिया से कहते हैं लाओ ना, जो तुम रोज धमकियां देते हो, अजाब लेके आओ, जल्दी आओ, लाओ। अच्छा, कोई सवाल आयत नंबर 11 के बारे में? यदुल सर इंसान बशर से ये भी तो मुराद हो सकती है बद्दुआएं करता है। जी ये भी तो हो सकता है कि इंसान बद्दुआएं करता है, वो शर है। नहीं नहीं, देखें, बद्दुआएं गुमराह लोग करते हैं, उसकी एक इंसान मिसाल तो मैंने कुछ भी हो आपको दी है। सकता है। अच्छा, अब इसमें जरा सर आयत, जरा आप इजाजत दें, इसमें जी ये इंसान का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है, वजद उल इंसानु। देखे ना, शर तो ज्यादातर जो काफिर होते हैं, इनकार करने वाले, वो और जो मोमिन या मुत्तकी लोग खैर मांगते हैं। अब यहाँ एक ही अल्फाज में दोनों को उन्होंने डाल दिया। ठीक है, दोनों इंसान हैं, लेकिन फर्क बहुत है दोनों में। आपने जवाब दे दिया कि दोनों इंसान हैं, एक बुरा इंसान है, एक अच्छा इंसान है। अच्छे इंसान के बारे में बता दिया, बुरे के बारे में बता दिया। तो लिहाजा इंसान ही अच्छा और बुरा बनता है, और अच्छा उस वक्त होता है जब कुरान पर ईमान लाकर उसके सिरात मुस्तकीम पे चलता है, तो वो उसके लिए बशारत है। और जब उसका इनकार करके उसकी तकजीब करता है, तो वो ऐसी जहालतें करता है कि दुनिया उसके शर से फसाद का घर बन जाती है। आप देख रहे हैं आज।
جی سر، ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ ابو جہل جب چلا تھا اس کے بدر کے لیے، وہ غزوہ بدر سے پہلے، تو وہ دعا مانگ کے چلا تھا خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے اللہ سے۔ اچھا، یہ بات آپ کی بالکل تاریخی اعتبار سے ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس ابو جہل کو جب اس نے اس اللہ کی بات، اس اللہ کے گھر کے مالک کی بات کو انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑنے جا رہا ہے، وہ کس اس گھر پہ جو دعا مانگ رہا ہے وہ دعا قبول کرے گا جس نے اس نبی مبعوث فرمایا ہے، جس نے کتاب بھیجی ہے، اور یہ اس کا سب سے بڑا سرغنہ بن گیا ہے؟ بتائیں جی مجھے۔ سر، ایسی بات ہے نا، یہ شرع میں یہی آتا ہے کہ ایسی دعائیں مانگتا ہے۔ اچھا، اب ذرا اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں اور سوال آ رہا ہے، بڑے غور سے سنیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنائیں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ اللَّيْلِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا۔ نمبر ایک، اب ان دن اور رات کو پیدا کرنے میں ایک اور حکمت کیا تھی کہ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو دن میں جب روشنی ہو تو۔ اور ایک اور فائدہ، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تم ماہ و سال کا حساب کر سکو، یعنی تاکہ تم تعداد معلوم کر سکو سالوں کی اور حساب رکھ سکو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی نہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ کھول کھول کر بیان کر دیا۔ یہ آیت اور پچھلی آیات کا کیا تعلق ہے؟ جلدی بتائیں۔ ذرا غور کیا کریں جب قرآن پڑھ رہے ہوں، پیچھے وہ نشانیاں مانگ رہے تھے، کون؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ لے آؤ جلدی سے عذاب۔ کبھی کہتے تھے تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے، کبھی کہتے تھے تمہارے لیے باغات ہونے چاہیے تھے، وغیرہ وغیرہ، تو نشانیاں مانگتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 12 میں کہ تم اگر غور کرو تو یہ نشانیاں تمہارے ارد گرد موجود ہیں، صرف اس عقل اور اس دماغ اور ان صلاحیتوں کو استعمال کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، تمہیں صاف نظر آئے گا کہ وہ رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب یہاں ایک مثال دی ہے دن اور رات کی، اور پھر اس نظام میں کس طرح انسان کے لیے رات کو سونے کے لیے بالکل پرسکون بنایا، دن کو روشن کر دیا تاکہ وہ اپنی کمائے روزگار کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس دن اور رات کے حساب کو ہم رکھ کے، اور پوری تاریخ، اور ہمارے پاس ایک پورا نظام الاوقات موجود ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ قرآن میں جو آیات کائنات اور آیات انفس ہیں ان پہ غور تو کرو، یہ وہ نشانیاں ہیں۔ لہذا عذاب کی نشانی کے طالبوں کے لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آفاق اور انفس میں نشانیاں دیکھو، تم صرف ایک ہی دیکھو کہ یہ دن اور رات کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا یہ کتنا انسانوں کے لیے مفید ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ تاکہ انسان اللہ کی ایک تو سکون حاصل کرے رات کو، تاکہ وہ اپنی ساری انرجی ریگین کر لے، اور دوسرا وہ اللہ تعالیٰ کا فضل دن میں تلاش کرے، اور تیسرا اسی سے وہ انسان حساب لگاتا ہے مہینوں، دنوں اور سالوں کا۔ اور پھر اللہ نے آخر میں دیکھیں یہ قرآن کا کتنا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 12 کے بارے میں؟ جلدی بتائیں۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، ذرا قرآن کی ایک ایک آیت کو دیکھیں کس قدر انسان کو بصیرت
اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ مسائل کو سمجھنا، ان کو حل کے لیے کسی دوسرے مسئلے میں اس عقل کا استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ، اور سر ہر وکل انسان، یہ والی پڑھنی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ یعنی جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے نا، اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ اس کے گلے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اس کو نکال کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، پڑھ لیں، اور اس کو پوری طرح سمجھ آ جائے گا بڑی باریک بینی سے کہ میں دنیا میں کیا کرتا رہا، کن ارادوں اور کن نیتوں سے کرتا رہا، سب اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ انسان کو عقل، سوجھ بوجھ، صلاحیتیں دے کر اس کو کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، اور ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اگر ہم نے اس پہ عمل نہ کیا تو جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ بڑی باریک بینی سے لکھا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نخرجہ لہ یوم القیامت کتابا، اور قیامت کے روز ہم ایک لکھی ہوئی کتاب کے نکال لیں گے۔ وہ جو چیز لکھی جا رہی ہے نا، فرشتے لکھ رہے ہیں، اس دن وہی کتاب اٹھا کے اللہ تعالیٰ بندے کو پکڑا دیں گے، پڑھ لے اپنی، یلقاہ منشورا، جس سے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ سر جی کتنی بڑی وارننگ ہے ہمارے لیے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، قرآن انذار اور تنبیہات سے بھرا پڑا ہے۔ سوچ کن کے لوگ ایک قدم بھی رکھیں، سوچ کے رکھیں، جو بولیں سوچ کے بولیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اسی طرح بنایا ہے، لیکن ہم ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے؟ اتنا بے پرواہ ہو کے انسان برائیاں کر رہا ہے کہ اس بدبخت کو یہ بھی سمجھ نہیں کہ یہ قیامت کے دن سب اللہ کھول کے میرے سامنے رکھ دے گا۔ اور پھر غور کریں، اگر وہ انکار کرے گا تو گواہ اس کے اپنے ہاتھ پاؤں ہوں گے، زبان ہوگی، تو گواہی بھی کہیں باہر سے نہیں اللہ تعالیٰ نے لانی، وہ خود اس کے اپنے اعضاء جن سے اس نے وہ برا عمل کیا ہے۔ ذرا غور فرمائیں آپ، بندہ سوچے تو صحیح۔ اگر بندہ قرآن ہی نہیں پڑھے گا تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہوئی ہیں؟ اس لیے اس دن قرآن تو بہت ضروری ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ اس ہر آدمی کو پڑھنے کی صلاحیت دے دے گا اور وہ اپنی کتاب پڑھ لے گا، جس زبان میں بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس زبان اور اس میں ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ ذرا سنیں آگے کتنی پیاری باتیں اللہ تعالیٰ فرمائیں، اقرا کتابک، لے بھائی پڑھ اپنی کتاب۔ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ ذرا اس پورے چیز کو اپنے تصورات میں لائیں، اس کی تصویر اپنے سامنے رکھے کہ اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہے اور اللہ کہتا ہے یہ لے اپنی کتاب پڑھ لے، اپنی پوری زندگی کے کارنامے جو تم نے کیے ہیں، جو کرتوت تم نے کیے ہیں، پڑھ لو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے۔ اس اعمال نامے کے آدمی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، کیا فیصلہ ہونا چاہیے، اب تو خود پڑھ کے فیصلہ کر لے۔ ذرا غور فرمائیں کہ کتنا یہ مرحلہ انسان کے لیے مشکل ترین ہوگا۔ یہ بار بار ہمیں ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس دنیا کو گزارو۔ سر اس آیات کو آگے رکھ کے تو آدمی سوچ سکتا ہے کہ وہ کچھ چھپا سکتا ہے، اور کتنا خوف اللہ کا پیدا ہو رہا ہے دیکھیں، اور ہم لوگ کیسے جواب دیں گے جب اس کو سب کچھ پتا ہے، اس ذات کو نا۔
دیکھیں نا اہتمام دیکھیں. اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس نے دنیا میں ایک ایک چیز لکھوائی ہے، اور وہ کتاب پوری تیار ہے. وہی کتاب میرے ہاتھ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے، اور میں اس دوزخ کو بھڑکتا ہوا دیکھ رہا ہوں سامنے جب حساب کتاب ہو رہا ہے کہ یہ ہے وہ ٹھکانہ. تو آپ سوچیں میری حالت کیا ہوگی. اللہ اکبر. اللہ مجھے ان چیزوں کو ٹھیک ٹھیک دنیا میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم سب کو سر جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو. تو سر جی کاش ہم یہاں پر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. ایسے ایسے قرآن مناظر ہم نے سامنے رکھ دیتا ہے کہ برائی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی اگر وہ مناظر ہمارے سامنے رہیں تو. کیا ہماری توبہ ہمارے گناہوں کو مٹانے دیتی ہے اگر ہم توبہ سچے دل سے کریں، اپنی اصلاح کریں؟ دیکھیے رب العالمین کتنے رحمان اور رحیم ہیں، دونوں مبالغے کسی بھی ہیں. اس نے ہر انسان کو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. وہ سچی توبہ کرے جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں، اور پھر باقی زندگی میں قرآن و سنت کی پابندی کرے اور اس کی رضا کے لیے. اللہ معافی کر دے گا اللہ اس کو، لیکن شرط سچی توبہ اور اس کے بعد اپنی اصلاح تاکہ وہ فلاح پائے. یہ ہے وہ کام کرنے کا. دیکھیں رب نے مایوس کسی کو نہیں چھوڑا. اب بندہ خود اگر نہیں اللہ تعالیٰ کی بات سننا چاہتا، اور جس کا اس نے خود اللہ نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ چاہے مانے چاہے نہ مانے، نہ مانے گا تو پھر یہ دیکھ لیں یہ کیا اس کا حشر ہوگا. یہ ساری آیات اسی کے بارے میں. مان کے اس نے اگر اس کے مطابق زندگی گزاری، اس کے لیے خوشخبریاں دنیا میں بھی اور آخرت. سر جی اس دیکھیں کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو وہ آیت کوٹ کی جا سکتی ہے ساتھ، مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ وہ الا اگر آپ احصاها. کو میں آیتیں سنانا شروع کروں نا جو نامہ اعمال کے بارے میں ہیں، یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ انسان کہے گا مال حاضل، اتنا پریشان ہوگا کہ مال حاضل اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے. یہ جو میرا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ او کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی، سب کی سب یہاں موجود ہے. یہ سبحان اس کے اللہ. الفاظ ہوں گے. سورہ کاف کی یہ آیت سب سے پلیز جھنجھوڑ دیتی پلیز ہے. ایک ایک آیت پہ غور کریں، آیتیں پڑھتے مت جائیں، ورنہ ہم آیتیں ساری پڑھ لیں گے. آپ ایک ایک آیت پہ غور سے پڑھیں گا. خود یہاں دیکھیں، اقرا کتاب کا، پڑھ ذرا اپنی کتاب. جب پڑھے گا تو وہی جملہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ او کبیرۃ الا احصاها، اور پھر آگے کہا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج حساب کے لیے تو خود اپنے آپ کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ تیری ساری زندگی کی جو کارکردگی ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. پڑھ لے اور تو فیصلہ کر لے کہ اس کتاب جس کی یہ کتاب ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے، اور انجام کار کہ اس کا فائنل جنت بھی اپنی ساری رعنائیوں کے سامنے موجود ہوگی، جہنم بھڑک رہی ہوگی، اس کا آگ جو ہے وہ بھڑک رہی ہوگی. جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، یقین مانیں قرآن پوری صورتحال ہمارے سامنے کھول دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اللہ جس نے لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ چاہو تو نیک بنو چاہو تو برے بنو، انجام تو میرے سامنے ہے. وہ کیا ہے؟ من اہتدی، جس کسی نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، فإنما یہدی لنفسہ، اس نے وہ راست روی، وہ ہدایت پر قائم رہنا خود اسی کے لیے مفید ہے. فائدہ کس کا ہے؟ انسان کا اپنا، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. وَمَن ضَلَّ، اور جس کسی نے گمراہی اختیار کی، فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا،
اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ کتنا کلیئر کٹ ربانی فیصلہ ہے۔ نیکی کرو گے اجر پاؤ گے، برائی کرو گے پھر تم جو ہے بچ نہیں سکتے اللہ کی سزا سے، اس کا وبال تمہارے اوپر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یہ ہے اصول اللہ تعالیٰ کا قائم اور دائم اصول، تبدیل نہیں ہوگا۔ برائی میں نے کی ہے تو اس کا وبال میرے سر پر۔ ہاں اگر میرے والدین نے تربیت نہیں کی، مجھے بتایا نہیں، مجھے سمجھایا نہیں، تو وہ بھی کیونکہ اس برائی میں شامل ہیں تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے باس پرس کرے گا۔ تو یہ گناہ صرف اس تک محدود ہے جس نے اس میں حصہ پایا ہے، جس نے اس کو کیا ہے اور جو اس کے باعث بنے گناہ کرنے کے اس فرض کے۔ اگر اساتذہ نے اس کو ٹھیک تعلیم نہیں دی، اس کو کفر اور ایتھیزم پر قائل کیا، وہ بھی پکڑا جائے گا۔ اور وہ جو نیکی کی طرف دعوت دے رہا ہے، وہ جو نیکی کی طرف بلا رہا ہے، وہ بھی اجر کا مستحق ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا پھر ایک اصول تو یہ آ گیا نا کہ کوئی گناہ کرنے والا جو ہے وہ اس کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 2 اصول ہے وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل سمجھانے والا ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔ ایک بات آپ بتائیے ذرا مجھے، اب کسی نبی نے تو آنا نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری کس کے ذمہ ہے کہ وہ غلط اور صحیح کی تمیز لوگوں میں دعوت عام دے کر کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے، دین اسلام، اور اس کے خلاف سارے ادیان باطل ہیں، اس کو دلیل سے ثابت کرے۔ دلائل خود قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ اب انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تو پھر یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ وہ علماء انبیاء حق کی، امت جی کی ہے علماء سب، مسلمان امت کی مسلمان کی ذمہ داری۔ ہاں اب اس نبی کے ماننے والوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی۔ اگر وہ صرف نماز روزے سے بات نہیں پوری ہوگی، جہاں جہاں اس کی دسترس ہے، جہاں جہاں تک وہ پہنچ پاتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے۔ اور دعوت کیسے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بڑی اس کو ہمدردی، محبت اور شفقت کے ساتھ اللہ کی دعوت پہنچائے۔ یہ بڑا اہم کام ہے، سمجھیں اس کو۔ اور اس سب سے پہلے آپ کے گھر کے، آپ کے بچے، آپ کے عزیز رشتہ دار، کنبے والے، محلے والے، اس کے بعد دنیا والے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے کس طرح یہ جو میڈیا ہے، آپ خود آن لائن یہ درس اٹینڈ کر رہے ہیں، تو ہمیں آج مواقع ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، جبکہ کفر اور باطل جو ہے انہی ذرائع اور وسائل سے انسانوں کے ذہنوں کو پلوٹ کر رہا ہے، گمراہی پھیلا رہا ہے۔ لیکن ہم کیوں نہ آگے بڑھیں اور انہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج اللہ کے دین کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی سوال آیت نمبر 15 پر؟ پہلے 2 چیزیں بڑی کلیئرلی بتا دیں، خلاصہ پھر سن لیں کہ جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا خود اس کا فائدہ اٹھائے گا، اور جس نے گمراہی خریدی وہ خود اس کا وبال، اس کا عذاب خود بھگتے گا۔ اور 2 اصول بتا دیے کہ ایک کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اس دوسری بات کہ
اللہ تعالیٰ عذاب اس وقت دے گا جب انسان تک دعوت پہنچ چکی ہوگی۔ کوئی سوال؟ اب آ جائیے آیت نمبر 16 میں۔ کاش ہم ذرا غور کریں نا قرآن پر، یقین مانے اس کی حقانیت بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ ذرا اس آیت کو دیکھیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ یہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اس بستی کو ہلاک کرنا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ بھلا کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ بڑے غور سے سنیے۔ جب عذاب اس وقت آتا ہے جب معاشرہ برائیوں سے پٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور کتابیں بھیجتا ہے تاکہ لوگ اس کی روشنی میں اصلاح کر لیں، اگر مہلت بھی دیتا ہے، اگر پھر بھی اصلاح نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتے ہیں کہ اب بہتر ہے کہ اس بستی کو تباہ کر دیا جائے، اس ملک کو تباہ کر دیا جائے تاکہ فساد رک جائے۔ کیوں؟ جب مر جائیں گے تو ظاہر ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جب یہ فیصلہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس دولت ہوتی ہے، نائٹ کلب، شراب خانے، کبہ خانے، کیا کیا اس ملک میں نہیں ہوتا، اور اہل ثروت وہ کیا نہیں کرتے جو برائیاں انتہا کی ہوتی ہیں اپنے مال اور اپنی دولت کی وجہ سے۔ دیکھ لیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ اللہ کا اصول بنا، اللہ تباہی کا سبب بتا رہے ہیں کہ قوموں پر جب تباہی آتی ہے تو جو مترفین ہوتے ہیں، جو دولت اہل ثروت لوگ ہوتے ہیں، اہل دولت جو ہوتے ہیں، وہ دنیا بھر کی برائیاں کرتے ہیں۔ یہ جو لکھا ہے نا کہ اللہ حکم دیتا ہے وَأَمَرْنَا، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اتنے گمراہ ہوتے ہیں کہ وہ پھر جو کچھ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے دنیا میں آزادی دی ہے، وہ برائی کرتے ہیں، برائی کریں، لیکن یہ ان کا سبب ہوتا ہے کس کا؟ تباہی اور بربادی کا۔ تو پھر جب یہ اتنی بربادیاں کرتے ہیں کہ ملک کے اندر فساد، شراب، گندگیاں، فحاشیاں، عریانیاں بھر جاتی ہے زمین، تو اللہ کہتے ہیں فحق علیہ القول، تو پھر اس بستی پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ چسپاں ہو جاتا ہے، فدمرناها تدمیرا، پھر ہم اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی سنت، یہ ہے اللہ کا طریقہ کہ جب قومیں تباہ ہوتی ہیں تو یہ ہے وہ پروسیس جو یہاں بیان ہوا ہے۔ سر جی ایک سوال ہے جی، کہ جب انسان غریب ہوتا ہے تو وہ صحیح رستے پہ ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس یہ دولت آتی ہے تو وہ کیوں بگڑ جاتا ہے؟ وہ کیوں یہ گندے کاموں میں اتر جاتا ہے؟ وہ اچھے کام بھی تو کر سکتا ہے۔ یہ بات عقیدے اور ایمان سے وابستہ ہے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ ساری دولت حلال پہلے کمائی ہوگی، کیوں؟ اللہ کے حکم کے مطابق، پھر اس کو خرچ اپنے کمال نہیں سمجھے گا۔ آج کا انسان جو امیر انسان ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت تو خود میری، فرعون اس نے کیا کہا تھا حامان نے؟ امان یہ تو میرے علم کی بنا پہ ہاں، یہ تو میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ قارون نے کہا تھا سر جی، قارون نے کہا تھا، قارون۔ بالکل۔ تو یہ انسانوں کی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ جب ان پر اللہ پر ایمان اور آخرت کا یقین نہیں ہوتا تو پھر بالکل یہی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس دولت کو جو اللہ نے دی ہے امتحان کے لیے، وہ اس کو گمراہیوں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ جہاں بیان ہو رہا ہے، اب بات سمجھ آئیے؟ جی سر۔
اب جب یہ کرتے ہیں نا تو اللہ کہتے ہیں حق علیہ القول، تو پھر اللہ کی بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، فدمرناها تدمیرا، پھر ہم انہیں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو امر کا لفظ آیا ہے نا، ذرا اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ امر صرف حکم دینے کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ بسا اوقات کسی کو ڈھیل دینے اور مہلت دینے کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں امرنا کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں کس کو؟ مترفین کو، جو اہل ثروت اور اہل دولت ہوتے ہیں، ففسقوا فیہا۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں تاکہ ہم بات کلیئر ہو جائے اور ہم آگے چلیں۔ سر اس میں صرف ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں جو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم خوشحال لوگوں کو یعنی امر دیتے ہیں کہ وہ نافرمانی کریں، تو اس میں بیسکلی جو معاشرے میں جو خوشحال یا امیر طبقہ ہے وہ روش ڈالتی ہے معاشرے میں، پھر اس کے نیچے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، وہ اسی طرز زندگی کو اپنانا شروع کرتے ہیں، اور پھر پورا معاشرہ بگڑتا جاتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ تو جو نبی آتے تھے نا، وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ اکثر جو ملا تھے، جو خوشحال لوگ تھے، ان پہ کام کرتے تھے تاکہ وہ معاشرہ جو ہے نا پھر ایونچولی ان کی روش پہ چلنا شروع ہو جائے۔ اگر سر ٹھیک ہو جائے تو دھڑ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں غالباً یہ بات جو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم خوشحال لوگوں کو نافرمانی کی، تو اس سے مطلب پورا معاشرہ پھر بگڑ جائے گا اس سے۔ اچھا، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل اصولی بات ہے، لیکن آج ذرا اس کو آپ نے موجودہ دور میں دیکھیں، جب اسلام اپنی پوری شکل پوری طرح نافذ نہیں ہوتا، نہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، عدالتوں اور حکمران طبقے میں جب یہ نہیں ہوتا، تو آپ دیکھ رہے ہیں آج مترفین کو دیکھ لیں، اور مترفین کے دیکھا دیکھی آپ غربا کو دیکھ لیں، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ، دیکھیں نا، آپ ریڑھی والے سے کہیں نا فروٹ، وہ آپ کو سینکڑوں میں اس کا دام بتائے گا، اور وہ دام بالکل نا انصافی پر مبنی ہوں گے۔ بالکل بالکل صحیح کہا۔ تو لہٰذا یہ جب، اچھا ایک اور بڑی، وہ حدیث تو نہیں ہے، بڑا پیارا قول ہے، الناس علی دین ملوککم، لوگ اپنے اہل اقتدار کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں جہاں اہل اقتدار جھوٹ اور گمراہی پر، تو پھر عوام الناس میں بھی دیکھ لیں، آج آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، دور مت جائیے، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ روش اس وقت پیدا ہوتی ہے، اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ انبیاء نے آ کے پہلے دعوت، دیکھیں نا، حضرت موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس، کہ فرعون ٹھیک ہوگا تو نیچے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا انبیاء نے بھی آ کے اسی طبقے کو ایڈریس کیا ہے، کیونکہ یہی طبقہ جو ہے اسی کے ہاتھ میں قوم کا باغ ڈور ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اور پھر سر ایک دوسرا نقطہ جو ہماری بہن نے کہا تھا نا کہ غریب کے پاس جب دولت آ جاتی ہے تو وہ بگڑ جاتا ہے، میں تھوڑا سا اس میں ان سے اختلاف کروں گا۔ انسان کے اندر جو چیز موجود ہوتی فطرت میں، وہ جب دولت آتی ہے وہ ابھر کے سامنے آتی ہے۔ اگر اس میں شر ہے، وہ اس وقت تک وہ غریب شر میں وہ دبا ہوا ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ ایماندار ہے۔ جب اس کے پاس ایک چیز آ جاتی ہے وہ میگنیفائی ہو جاتی ہے، تو وہ چیز اس کے اندر کھل کے نکلتی ہے۔ کئیوں کے پاس دولت آتی ہے، بالکل اچھی طرح نیک کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بگڑ جاتے ہیں، تو وہ ایک چیز ابھارنے نہیں والی سر، بات سر ہوتی آپ اس کو جنرلائز نہ کریں، یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ ہے۔ بالکل بالکل صحیح، بالکل۔ تو اس لیے اس چیز کو بیچ میں سے مت نکالیں کہ انسان قائم نیکی پر اسی وقت رہ سکتا ہے جب اس کا ایمان پکا اور سچا ہو۔ مجھے بالکل یقین ہے کہ میں نے آخرت میں ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے، تو میں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرتے وقت اللہ کی رضا کو سامنے رکھوں۔
تو امیر ہو یا غریب ہو، اگر وہ اللہ سے اس کا تعلق اور اللہ کا بندہ ہے تو پھر وہ ہر کام چاہے غریب ہو یا امیر ہو ٹھیک کرے گا۔ جزاک اللہ۔ اب 16 آیت کلیئر ہے، ہم 17 پہ چلتے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے کس طرح ماضی کے حالات اور واقعات ہمارے سامنے رکھ کر تاکہ ہم عملاً سمجھیں کہ یہ بالکل یہ ماضی میں بھی یہی ہوا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، اور کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ ذرا نوٹ فرمائیں۔ اب وہ سارے قصے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن کی جو 86 مکی صورتیں ہیں ان میں سے 30 سے زائد صورتوں میں انہی قوموں کے واقعات اور حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اور پھر رب جو آخری بات یہاں آ رہی ہے نا اس آیت میں، بڑے نوٹ کریں، وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب دیکھ رہا ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کی سنت الہی کی یہ تائید تاریخ کے حوالے سے پوری طرح رکھ دی گئی۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم فرعون وغیرہ کو دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدوجہد مکے کی 13 سال اور مدینے کے 10 سال آپ دیکھیں، غور کریں۔ بات کلیئر ہے کہ تاریخ ہلاکت اور بربادی کے جو اصول جو ہیں اس کی تائید قوموں کی تاریخ سے ہمیں سامنے آ جاتی ہے۔ اور آیت نمبر 18 میں کتنی پیاری بات فرمائی، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن یرید، جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں۔ اچھا، میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں اور مجھے بتائیں کہ اس میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے تاکہ ہمیں بڑا کلیئر ہو۔ من کان یرید العاجلہ، جو جلدی کے خواہش مند ہیں، اجلنا لہ فیہا، ہم اس کو جلدی دیتے ہیں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، لمن یرید، جو وہ خواہش کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اجلنا، یرید، غلط، بالکل غلط۔ ما نشاء، شاباش، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، اس کو وہ کچھ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ دنیا کا مال و دولت میرے قبضے میں آ جائے، لیکن اللہ کہتے ہیں ما نشاء، ہم اس کو اتنا ہی دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ نوٹ کریں بات کو، کوئی کام اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ما نشاء اس میں بہت اہم لفظ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی ہر دولت مل جائے، جائز ناجائز، قتل و غارت، جو کچھ کروں، لیکن اللہ کہتے ہیں ما نشاء، ہم صرف اس کو وہی کچھ دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ بات کو اچھی طرح قرآن پڑھتے وقت ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ کوئی سوال اس کے بارے میں جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے، بہت اہم ہے کہ انسان کو ملتا، وہ کوشش ہر پوری کرتا ہے، کیوں؟ وہ دنیا کو لوٹ لینا چاہتا ہے، وہ ہر چیز سمیٹ کے اپنے قبضے میں کر لینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ شیطان اور طاغوت اور خواہش نفس کا پیروکار بن چکا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ہم دیتے اس کو وہی کچھ ہے، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا جعلنا لہو جہنم، تو ہم اس کے مقدر کیا کر دیتے ہیں؟ جہنم۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ کا غضب ابھی کم نہیں ہوا، فرماتے ہیں اللہ یصلاھا، وہ اس میں داخل ہوگا، کس حال میں؟ مذمومن، اس کی مذمت ہو رہی ہوگی، مدحورا، وہ دھتکارا جا رہا ہوگا، رحمت سے دور ہوگا۔ یہ حال ہے اس گمراہ کا جو اللہ کے دین سے گمراہی اختیار کرتا ہے، کہ دنیا میں بھی اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اللہ چاہتا ہے،
اور آخرت میں جہنم اس کا مقدر، اور جہنم میں بھی داخل اس حال میں ہوگا کہ اس پر لعنت کی جا رہی ہوگی، ملعون ہوگا اور دھتکارا ہوگا، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوگا۔ یہ جو بات ہے نا، دیکھیں قرآن کے اتنی بات سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا اختیار اس کے پاس ہے۔ تو اس آیت میں ما نشاء لمن یرید کے الفاظ خاص طور پر نگاہ رکھنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی دنیا طلبوں کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ جو شخص اس دنیا میں جتنا چاہے حاصل کر لے، بلکہ یہ معاملہ کلیتاً اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، وہی جس کو جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، تاریخ سے ثابت شدہ ہے۔ اور میں اور آپ جب یہ بات سمجھ لیں گے کہ سب اختیار اللہ کا ہے، اگر میں اس اللہ کے حلال و حرام، اس اللہ کے جائز اور ناجائز، اس اللہ کے منع کرنے پر رک جاؤں گا، اللہ کے حکموں کی پابندی کروں گا، دنیا میں بھی میرے لیے عزت اور احترام اور میری شخصیت ایسی شخصیت ہوگی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حسنہ اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ کر دے گا اس کے اعمال کی وجہ سے، اور آخرت میں اس کو میرے لیے جنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین سر۔ اچھا، اگلی آیت بڑے غور سے سنیے، قرآن کس طرح بڑی بہترین انداز سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا خواہش مند ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے سعی یعنی کوشش بھی کرے جیسی کہ اس کو کرنی چاہیے۔ صرف یہاں آپ دیکھ لیں بات کہ صرف ارادے سے اور صرف خواہش سے کچھ نہیں ہوگا، خواہش کے بعد کیا کرے؟ وَسَعْيَ لَهَا سَعْيَهَا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی شان شایان کوشش کرے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ لَهُمْ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر نہیں، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ایمان والا بھی ہو۔ اب ذرا میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ پہلی بات جو خواہشمند ہے، نمبر 1 کیا کام کرے؟ اس کے لیے بھرپور کوشش کرے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ مومن ہو، ایمان کا پکا سچا یقین والا۔ یہ 2 کام اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو قبول فرمائے گا۔ اتنا بڑا کلیئر میسج اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ جن لوگوں کی سعی مشکور ہوگی، نمبر 1 وہ مومن ہو، نمبر 2 وہ آخرت کا خواہش مند ہو، اور نمبر 3 اس کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ یہ تینوں لکھ لیں، مومن ہو نمبر 1، نمبر 2 آخرت کا خواہش مند ہو، نمبر 3 اس کے لیے بھرپور کوشش کرے، سعی کرے۔ کوئی سوال آیت نمبر 19 تک؟ سر یہاں پہ یرید اور ارادہ ان کا ایک ہی معنی ہے، لیکن ارادہ یہ تو فرق ہے نا۔ نہیں، ٹھیک، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ارادہ کا معنی ہے انسان ارادہ کرے، نیت کرے، اور یرید جو وہ چاہے، جس کا وہ خواہش مند ہو۔ بات کلیئر ہے؟ جی آخری آیت آج کی آیت نمبر 20، کُلٌّ نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ان کو بھی اور ان کو بھی، ہَٰؤُلَاءِ ان کو بھی، وَہَٰؤُلَاءِ اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زندگی دیے جا رہے ہیں۔
اور یہ تیرے رب کا عطیہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ چاہے لوگ گروہ برا ہو، نیک ہو، گمراہ ہو، جو بھی کچھ ہے، دنیاوی سامان سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہے سب کے لیے۔ بھلا یہ کیوں ہے؟ بھلا بتائیں، بڑے غور سے سمجھیں۔ دنیا امتحان گاہ ہے نا، آپ 3 گھنٹے امتحان میں اس کو ٹائم دیتے ہیں، اور پنکھا، بجلی، سب کچھ، لائٹ مہیا کرتے ہیں، کیونکہ امتحان ہے، چاہے وہ پرچہ ٹھیک کرے یا غلط کرے، لیکن 3 گھنٹے اس کو ان سہولیات کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر انسان کو دنیا میں، چاہے برا ہے یا اچھا ہے، ذرائع، وسائل، عقل، دل، دماغ، سب کچھ دیا ہے، سب کے لیے عام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں۔ ایک رب کا کتنا کرم ہے کہ ہر انسان تک اللہ کے ذرائع اور وسائل پہنچ رہے ہیں جتنے وہ چاہتا ہے۔ اب اگر وہ شکر نہ کرے تو اپنا برا کرے گا، اگر شکر کر کے اللہ کی بات کو مان کے زندگی گزارے تو اپنا ہی بھلا کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہے، اور یہ انسان کا فرض ہے کہ اس بخشش کا شکریہ ادا کرے یا ناشکری کرے۔ ناشکری کرے گا تو اس کا وبال اس کے سر پر ہوگا، شکر کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا۔ یہ تھی آیت نمبر 20۔ آج ہم نے 11 آیات کی ہیں، 10 سے لے کر۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق دے، بہت زیادہ آمین، شکر ادا۔ آمین، اللہم آمین۔ الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ کل آگے چلیں گے آیت 21 سے، اور انشاءاللہ سر۔ اس کے بعد ایک یہ جو رکوع آ رہا ہے آگے چل کے، بہت اہم ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وہ ساری چیزیں انشاءاللہ کھول کے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پہلا توحید پہ، اور اگر آپ ایگری کریں تو توحید پہ ہم بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے آیت نمبر 9 کے بارے میں تعارف قرآن بزبان قرآن، اسی طرح توحید کے متعلق جو قرآن میں ساری آیات ہیں، ان میں سے سب مین آیات بھی آ جائیں، احادیث بھی آ جائیں، تاکہ توحید کا مضمون خود ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، دوسرے دوستوں کے لیے جن سے ہم سمجھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سب چیزیں اکٹھی آ جائیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی سر، یہ پورے جی سر، پورے بہت دین اچھا۔ اسلام کا خلاصہ ہے یہ اگلا رکوع، جی جی پورے سر، دین اسلام کا خلاصہ ہے ایک طرح سے۔ بالکل، وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل جب آئے گی تو آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سچی جس طرح آپ بتاتے نا عقائد و ایمانیات، پھر اس کے بعد حقوق اور وہ معاملات، اس اخلاق فاضلہ اور رضائل، یہ سب کچھ اس میں آ رہا ہے اس رکوع۔ ایک بات پہلے یاد رکھیں، اگر ایمانیات میں توحید ٹھیک ہے نا، تو توحید کا تصور میرے ذہن میں بالکل کلیئر اور واضح ہے۔ تو بس یہ سمجھیں کہ میرا مسئلہ جو ہے وہ 90% حل ہو گیا۔ کیوں؟ میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرا رب کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، اور مجھے اسی کے مطابق پوری زندگی گزارنی ہے، تو پھر میری عبادات، معاملات، اخلاق سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر یہاں غلطی ہے کہ نعوذ باللہ میرا رب جو ہے اس کو کچھ پتہ نہیں، میں اندھیرے میں کرتا ہوں تو اس کو کہاں پتہ چلتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ گمراہیاں، میرے اعمال میں وہ کچھ بربادیاں اور وہ فساد انگیز اعمال میں کرتا ہوں کہ معاشرہ پٹ جاتا ہے ان گناہوں سے۔ تو انشاءاللہ اس کو میں بڑا کھول کے بیان کروں گا، لیکن ابھی آپ آیت 21 کل سے شروع کریں گے، اور نیچے وہ توحید پر ہی ہے۔
لیکن آیت نمبر جو آپ کی ہے نا 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ یہاں سے بڑی بہترین تعلیمات ہیں. میں انشاءاللہ جب کھولوں گا ان کو آپ کے سامنے وضاحت بیان کروں گا تو آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین ثم آمین. آمین. باتوں کو آمین ثم تمام آمین. دنیا کے مسلمانوں کو بھی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.